اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو کوئی دنیا کا مائکا لال، کوئی طاقت، کوئی قوت تم پہ کبھی غالب نہیں آ سکتی سوائے اللہ رب العزت۔ غالب صرف ایک اللہ ہے، غلبہ صرف اسی کا رہے گا، لیکن اس وقت جب ہمارے دل صرف اس کے غلبے کے قائل ہو جائیں گے تو رب العزت کی قسم اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا۔ اور اگر آج ہم مغلوب ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہیں اور یقیناً ہیں، تو غیروں کا غلبہ اس لیے ہے کہ ہم ان کے نوکر چاکر بن گئے، ہم ذہنی طور پہ مرعوب ہو گیا ان سے، ہم ان کی نقالی میں اپنے لیے بھلا سمجھنے لگے، ہم ان کے پیچھے چلنے میں اپنے لیے خیر سمجھنے لگے، اور جب ایسا ہوگا تو ان کو تو جوتیاں پڑ چکی ہیں، پھر اب ہماری باری آئے گی۔ ظاہر ہے اللہ نے ان کے بارے میں تو کہہ دیا کہ غضب اللہ علیہم ولعنہ وعد لهم عذابا عظیما، اللہ ان پہ غضبناک بھی ہو گیا، اللہ نے انہیں سزا بھی دے دی، اللہ انہیں آخرت میں بھی سزا دے گا۔ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، اللہ نے ان میں سے بندر اور سور بنا دیے۔ اب ہم بھی اسی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو چل لیں۔ اس لیے یاد رکھیے، آج دنیا میں واپس اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، آج بھی یہی ہے، کل 10 قدم 20 جوتیاں اور کھانے کے بعد بھی وہی ہوگا، اور کل جو گزر گیا ہم نے جس طرح گزار لیا اس میں بھی وہی راستہ تھا، اور قیامت تک وہی رہے گا، اور وہ راستہ ہے تاجدار کائنات محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط کامل و مکمل اطاعت کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا